اسلام کی کیا بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، حبیب اسلامک سینٹر دین کی یہ اشاعت ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم انا نعوذ بک منہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھے۔ جمعۃ المبارک سید الایام، وہ لوگ بڑے خوش قسمت نے جڑے جمعے دی تیاری بر وقت کر کے ان ٹائم دوسری اذان تو پہلے مسجد اندر تشریف لے آتے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن صبح صبح تیاری کرتا جمعے دی، نہا دھو کے چل کے مسجد آیا، ودنا من الامام، امام دے قریب ہو کے بیٹھا، وَيَسْمَعُ وَلَمْ يَلْغَ فِيهِ، دھیان نال توجہ نال خطبہ سنیا، فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَدْلُ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، رواه ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ دے تے اتنا خوش ہوندا ہے، ایک ایک قدم دے بدلے سال دی تہجد تے سال دی روزیاں دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ لیکن اج کل دا مسلمان اینو جمعے نالوں دکان پیاری ہے، جمعۃ المبارک دے خطبے نالوں اینو اپنا کاروبار زیادہ پیارا ہے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ صبح صبح تیاری کر کے پہلے نمبر تے آندا ہے، وہ پویں ایک بندہ ہے تو پویں 50 نے پویں 100 ہے،
اللہ پاک انہوں اینا اجر دیندہ ہے جویں کسی نے اٹھ اللہ دی راہ چ قربان کر دیتا۔ دوسرے نمبر تے آمن والے لوگ انہوں نے اینا اجر ملتا ہے جویں کسی نے گائے اللہ دی راہ چ صدقہ خیرات اور قربان کر دیتی۔ تیسرے نمبر تے آمن والے لوگ اینا ثواب ملا جویں کسی نے بکرا چھترا دمبا اللہ دی راہ چ صدقہ خیرات اور قربان کر دیتا۔ چوتھے نمبر تے آمن والے لوگ کہ جویں کسی نے مرغی اللہ دی راہ صدقہ کر دیتی۔ اور پنجویں نمبر تے آمن والے لوگ جویں کسی نے انڈا اللہ دی راہ صدقہ کر دیتا۔ فرمایا جدوں امام خطبہ شروع کر دیندہ ہے تو فرشتے جڑا نام لکھ رہے سن نورانی فرشتے نورانی رجسٹر دے قرآن پاک دا احترام کردے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے رجسٹر بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے نال شامل ہو جاتے۔ صرف مسلمان مومن ہی خطبہ جمعہ نہیں سنتے بلکہ اس خطبے دے اندر اللہ دے فرشتے بھی موجود ہوندے اور ہر وہ مجلس جس مجلس اندر قرآن پاک بیان کیتا جائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان بیان کیتا جائے اللہ تعالیٰ دے فرشتے اس مجلس دے ارد گرد جماعت بنا کے گھیرا ڈال کے بیٹھ جاندے نے اور پھر اللہ اس مجلس نو فرشتیاں دی سفارش نال معاف فرما دیتا ہے۔ لمبی حدیث ہے تو مولانا عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث دا ترجمہ انج کیتا ہے جس مجلس وچ عالم کوئی تے واز بیان سناوے صفا بنا کر سنن فرشتے مجلس بخشی جاوے۔ آپ دائیں بائیں فرشتے صفا بنا کے قرآن سندے نے نبی پاک دا فرمان سندے نے۔ مسلمان اینا بدقسمت بد نصیب ہے جنہوں اللہ نے جمعہ دا دن دیتا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں بھی آج جمعہ دا دن۔ اور پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیات الطالبین اندر لکھیا ہے کہ جمعے والے دن جڑا بندہ آکھے اج وار کیے اندے ورگا بد نصیب ماں نے پتر ہی پیدا کرنے کی۔ جمعے دیا فضیلتہ اللہ نے پوری سورۃ الجمعہ بیان فرمائی لیکن ساری روٹین کی ہے بھی کش لا کے کھڑا رہنا اتھے کھو گیا اے نہیں پتا بھی آج جمعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی نماز سورۃ سجدہ اور سورۃ دار اس واسطے پڑھ دے کہ سارے صحابہ نو پتہ لگ جائے بھی آج جمعہ المبارک ہے تاکہ اپنا کاروبار جلدی سمیٹ کے تے میرا آ کے خطبہ سنیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سانو جمعے دی قدر کندی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ شوق نال جمعہ پڑھیا ذوق نال جمعہ پڑھیا اے جمعہ قیامت والے دن انہوں دیا سفارشاں کرے گا انشاءاللہ۔ تو ساڈا مضمون چل رہا ہے امہات المومنین ازواج النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور مومنوں کی مائیں۔ تفصیل سے کچھ بیان ہوا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ساڈی پہلی ماں، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ خدیجہ تو بعد پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ سودا نال نکاح فرمایا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر پچھلے جمعے سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ دا کچھ تذکرہ ہویا۔ اے 10ویں نمبر تے سیدہ صفیہ اور 11ویں نمبر تے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ تو یہ ہے ہماری مائیں۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے نکاح فرما لیا، خوشی خوشی واپس جنگ تو آئے، مدینہ تشریف لے آئے۔ تو حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مکان نبی پاک نو ہبہ کر دیتا۔ بابا جی سمسام فرما دے نے، حارث صحابی ایک بیٹا نعمان دا کیتا اشارہ حضرت او دے مکان دا، صفیہ دی خاطر خیال نبی سلطان دا، آن اس دیتا مکان چائیں چائیں۔ نبی پاک نے اپنا مکان پیش کر دیتا۔ مالدار وڈا انت کردہ ایثار سی، سرور دے نال انہوں بہت پیار سی، حضرت دیاں لوڑاں خاطر ہر دم رہندا تیار سی، اللہ دیوے جزا اونا تائیں۔ او 24 گھنٹے استاد وچ رہندا سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آوے تے میں نبی پاک کی ضرورت پوری کر دیں۔ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک نو اپنی جان نالوں میں زیادہ پیارا سمجھنے سے، اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے، حدیث کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک کوئی مومن کوئی مسلمان نبی پاک نو اپنی جان نالوں زیادہ پیارا نہ سمجھے، او دا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کمال بات بیان فرمائی۔ وہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی او قمیض یا او چادر مبارک یا دستار مبارک جڑا ایک واری کپڑا نبی پاک دے تن مبارک نہ لگ گیا، او دی بھی کوئی توہین کرے تو او دا ایمان بھی نامکمل ہے۔ اے ادب آداب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال جس دی نسبت ہو گئی، ایک تو آپ دی جس میں اطہر ہے، آپ دی ذات مبارک ہے، جس چیز دی نبی پاک نال نسبت ہو گئی، نبی پاک دا آسا مبارک، نبی پاک دی توہین والا بندہ تو واجب القتل ہے۔ اگر کوئی توہین امیز لفظ نبی پاک دے آسا مبارک دے بارے میں الفاظ کرے گا، او دے ایمان تے سانو شک پیدا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنے پیغمبر دی صحیح عزت و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کملے لوگ نے جڑے نے بھابی نبی دا قدر نہیں کرتے، جتنا قدر اہل حدیث کرتا ہے اتنا قدر کوئی نہیں کر سکتا۔ اہل حدیث میں سامنے حدیث نبی پاک دی صحیح مل جائے، وہ پھر اس حدیث دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے گا، لیکن حدیث دا انکار نہیں کرے گا۔ جبکہ جڑے مقلد حضرات نے ایک پاسے نبی پاک دی حدیث ہوئے، دوسرے پاسے کسی امام صاحب دا قول ہوئے، وہ قول نو ترجیح دیندے نے، حدیث دیاں تعویلاں کردے نے۔ اور اہل حدیث دا یہ مسلک کے منہج ہے کہ اے دے سامنے جدوں صحیح حدیث آ جاندی ہے، پھر نہ تے انہوں پیسہ نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ ڈرا تمکا کے انہوں کیل کیتا جا سکتا ہے۔ یہ دلیل پیش کرتا ہے، میرے سامنے آقا کا فرمان ہے،
جو جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہیں، اسی طرح نبی پاک کا فرمان بھی ساری کائنات کے انسانوں سے افضل ہے۔ ایک امام نہیں، کروڑوں امام ہوں، ان کی بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کی بات بھی بادشاہ ہوتی ہے، نبی کی بات وہی ہے، نبی کا فرمان وہی ہے، اور نبی کی بات کے سامنے کسی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ہے محبت۔ تاثر رسولہ وتوذر حبہ ان ھذا فی ھذا الزمان بدیع، نبی کی نافرمانی کرتا ہے اور زبان سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ تو عجیب محبت ہے، بات اوروں کی مانتا ہے اور نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ لو کنت صادقا فی حبہ، اگر تو نبی پاک کا سچا محب ہوتا، لا اطاعتہ، تو اس کی اطاعت کرتا، لأن المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ اگر نبی سے محبت کرو تو پھر اس کا اجر کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اس نے مجھ سے پیار کیا وہ میرے ساتھ ہی جنت میں جائے گا۔ اتنے سے وینے جڑے آپ پڑھ رہے ہوندے نے ٹی ویاں تے نعت خوانی کرنے والے، سراں تے ٹوپیاں تے داڑھی چٹم، حلیہ انگریزاں والا، ایویں مفت وچ نہ عاشق نبی دا صدا، پہلے صورت تے سیرت نبی دی بنا، زبان نال عشق دا اظہار کیتا جائے او دا کوئی فائدہ نہیں جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، آپ دے فرمان اور ہر سنت تے عمل کرن دی بندہ کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی اپنے پیغمبر دا پیار نصیب فرمائے۔ صحابہ نے جانا بھی قربان کیتیاں، اولاداں بھی قربان کیتیاں تے مال بھی قربان کیتے، تاں اللہ نے سرٹیفکیٹ دیتے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو ایسے صحابی حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مکان پیش کر دیتا، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ ساڈی ماں سیدہ صفیہ اس کمرے چ آرام فرما، تو سنیا نا ساڑیاں دوسریاں ماواں نے وہ بھی پردہ کر کے نا تے سیدہ صفیہ نو ویکھن آ گئی۔ بابا جی فرماتے نے زینب تے حفصہ عائشہ جویلیاں مائیاں پہن کے برقع ویکھن صفیہ نو آئیاں، انصار نہ بھی نال آن زیارتاں پائیاں، لگی پیاری سبنا تائیں۔ نویں دلہن آوے تے ویکھن جاندیاں نا بیبیاں، تے چونکہ او انہاں دی ساتھن آ گئی سی، ساڈیاں ماواں ویکھن گئیاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ویکھ کے آ رہیاں سن نا تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ نو پوچھیا، کیف رأیتہا، کہ جی لگی تینوں صفیہ؟ تے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمادیاں نے بڑی اچھی، یہودن بڑی اچھی ہے۔ عائشہ نے کہا واوا یہودن آئی انج نہ آکو کیا، نبی الہی مومن ہوگی میری نال گوائی، ایدہ اسلام سچا پائی۔ عائشہ لا تقولی یہودیہ، عائشہ دوبارہ تیری زبان چوں اے لفظ نہ نکلے، انہیں تے اللہ نو وعدہ لا شریک بن لے، میں نو محمد رسول اللہ بن لے، اور میں گواہی دینا کہ ایدہ ایمان سچا ہے۔ کنی وڈی شان سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی، جدے ایمان دی گواہی محمد مصطفیٰ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور اندر انہاں دی لونڈی نے جا کے حضرت عمر نو شکایت کی تھی. دو گلاں دسیاں حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ. ایک تا اے دسی کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہودیت نو نہیں چھڈ رہی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اندروں او دا دین ہے یہودیت او دے نال پیار کرਦੀ معاذ اللہ. تے دوجا ہے کہ یہودیاں نو اے کچھ تحفے تحائف بھی دیں دے. رسول کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شکایت پہنچی نا بابا جی فرماتے نے اس ہفتے دی عزت کرتی تے من دی یہوداں نو پیسہ ٹکا دیندی رشتے داراں حسوداں نو تخلیف دریافت کرایا مقصوداں نو میں دتا جواب عمر تائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایویں نہیں ہوندی گل سن کے پلے بن لے. ذرا غور کریا جے گل سے. لونڈی نے الزام لایا حضرت عمر نے گل پلے نہیں بننی تصدیق کیتی ہے. کیوں؟ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کوئی بندہ تواڈے کول آ کے گل کرے تے اس گل نو نکھاریا کرو کنا دے کچے نہ بنو. اے نہیں بھی گل سچی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو پیغام بھیجیا بھی اے گل میں سنی. اے گل کیویں؟ انہوں نے ایمان سی کہ ساڈی ماں دے اندر 1% بھی کروڑواں حصہ بھی یہودیت کا پیار نہیں رہا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کے بھیجیا تے فرمایا علی جنہ چر تک فریقین نو نہ سنے اونا چر تک کوئی فیصلہ نہ دیں. قاضی جج نمبردار ممبر ایم پی اے ایم این اے ایس ایچ او جسٹس یک طرفہ فیصلہ نہیں دے سکتا جب تک دوسرے فریق نو نہ سن لوے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں نبی پاک کی اے گل پلے بن لئی تے مینوں کدی مشکل پیش ہی نہیں آئی. حضرت علی دے فیصلے بڑے کمال فیصلے ہیں. قاضی جج رہے نے انہوں نے جج نہیں جڑے پیسے تے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں. عدالت جاؤ کچہری جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو معافی منگو بھی اللہ تعالیٰ اتنے کسی نو نہ لیا. جج پیسے لے کے فیصلے بیچ رہے ہیں. اور کئی باری تمہیں میں روایت سنائی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضیان فی النار و قاضٍ فی الجنہ. دو جج جہنمی تے ایک جج جنتی. یہ تشریح ہے کہ بنو اسرائیل چ 3 قاضی رہندے سن 3 جج رہندے سن ایک شہر چ. اللہ پاک نے انہاں دی آزمائش کرنا چاہیے. فرشتہ بھیجیا. وہ ایک بندہ فرشتہ جڑا ہے وہ گھوڑی تے سی تے بندہ ایک گاں نو پانی پیاون گیا تے واپس آیا تے گھوڑی دا جڑا بچھیرا ہے نا وہ گاں دے مگر لگ گیا. وہ جلے گھر ون لگا نا بندہ انہیں گھوڑی والے فرشتہ جڑا سی انسانی شکل چ انہیں کہا بھائی جی آپ بچھیرا میرا ہے. انہیں ابھی گاں دے مگر آدھا پیا جی تیرا ہوا تو تیرے مگر جایا. انہیں ابھی آپ پھر ایویں کریے. گاں دا جڑا بچہ سی نا وہ گھوڑی دے مگر لگ گیا فرشتے والی گھوڑی دے مگر. تے او فرشتے نے یہ گل کی تھی. انہیں کہا کہ آپ جج کو جا کے فیصلہ کرا لینا. جج کو گئے وہ فرشتے نے مانتی جا انہیں مٹھی گرم کر دی تھی. مانتی جا پیسے دے دیتے. فیصلہ انہیں جج نے یہ کیتا بھی تو میاں گھوڑی ٹور
یہ آدمی گاں ٹوڑتا ہے، جڑے جندے پاسے پیچھے بچہ چلا جائے گا وہ بچہ ہو جائے گا۔ انہیں جب گھوڑی ٹوری، بچہ گھوڑی دے مگر ٹور پیا، ازمائش امتحان تھی نا۔ انہیں ہاں بھائی، انہیں کیا نہیں دوسرے جج کو جانے، دوسرے کو گیا تو اتنے بھی یہ نہیں فیصلہ ہویا۔ جب تیسرے جج کو گئے نا، وہ جب مٹھی گرم کرن لگا ہوں دی فرشتہ، انہیں کہ یار پہلے گل سنا تے پھر میں تینوں فیصلہ کراں گا۔ انہیں کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ اے آندھا بچہ میرا ہے، میں آندھا بچہ میرا ہے، تے پہلے دو ججاں نے فیصلہ کیتا ہے جن مگر بچہ ٹرا جائے گا اوندا ہوئے گا، تے تسی فیصلہ دیو۔ انہیں کہا بھی فیصلہ تو کر دیا، انی حائض مینوں عورتاں والی بیماری لگی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے فسبحان اللہ ارادن تحیزو، اللہ پاک ہے کبھی مردوں کو بھی عورتوں والی بیماری لگی ہے؟ وہ جج نے ہنس کے کیا بھی جی مردوں کو عورتوں والی بیماری نہیں لگتی تو کدی گھوڑیاں بھی بچے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سارے ججاں نوں صحیح فیصلے کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کرنا چاہیے، معاملہ کیے تو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدہ صفیہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے میں مومن جد ہوئی اللہ جمعہ آتایا۔ اب پہلے کل اپنا گزریا ہے نا سبت دے بارے، جمعے دے بارے، بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیاں نو جمعہ دیتا انہاں قبول نہ کیتا، انہاں ہفتہ مان لیا۔ عیسائیاں نو اللہ تعالیٰ نے جمعہ دیتا انہاں قبول نہ کیتا، انہاں اتوار مان لئی، کہ اللہ پاک نے جمعہ سانو عطا فرمایا۔ میں مومن جد ہوئی اللہ جمعہ آتایا، ہفتے دا اے دے وچ دخل کی آیا، اے کوڑا طوفان کسے ظالم نے لایا، جمعہ پیارا میرے تائیں۔ مینوں تا جمعہ پیارا ہے، ہفتے دا پیار تے میرے دل چ اللہ نے کڈ کے رکھ دیتا ہے۔ کبھی میں ہفتہ نہیں منایا، یوم السبت ہفتے والے دن دا مینوں کدی پیار نہیں آیا۔ میں تا یہودیاں دیاں ساریاں رسماں تے ساریاں انہاں دیاں ریتاں چھڑ دتیاں، اللہ نے مینوں ایمان نصیب فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ مومن جڑا ہے وہ حدیثاں مندا ہے، سنتاں تے عمل کردا ہے، رسماں تے عمل نہیں کردا۔ ساتاں بھی رسم ہے تے 40 بھی رسم ہے تے تیجا بھی رسم ہے تے کل بھی رسم ہے۔ اخبار تے تسی کدے غور کیتا ہوئے لکھیا ہوندا رسم کل، رسم کل، اے رسم ہے اے دین نہیں۔ جن نے دین قبول کر لیا وہ دا رسماں نال تعلق ختم ہو گیا۔ ادھروں کلمہ بھی پڑھیا ہے تے ہاتھ چ کہاڑی بھی پڑھی، کلمہ بھی پڑھیا ہے، سیرا بھی بندہ ہے۔ کہاڑی کیوں پھڑ دے نے؟ وہ اس بات سے پھڑ دے نے کہ اسرائیل علیہ السلام ہے جن کو لویا ہوئے نا وہ نیڑے نہیں آنا۔ تے مولانا نور محمد سوتروی رحمت اللہ لکھیا ہے نا، قسم خدا دی لوہے کولو اسرائیل نہ ڈردا، جے کر لویا رکھا ہوندا کوئی لوہار نہ مردا۔ تے گانا سیرا شکر کریا کرو تو انہوں نے اللہ نے عقیدہ اہل حدیث نصیب فرما دیتا، منہج اور مسلک اللہ نے سانو اہل حدیث عطا فرما دیتا۔ حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نے گانے سیرے دے بارے لکھیا ہے، گانا سیرا رسم کفر دی تے کافر بنن والا، راضی ہون والا بھی کافر سبنا دا منہ کالا۔ یہ تے کلمہ بھی پڑھی جاندے نے تے کنجریاں بھی نچائی جاندے نے۔ حاجی صاحب متھے تے محراب ہے تے کندی شادی جی حاجی صاحب دے بیٹے دی کنجر کیوں لگتے پے نے؟ حاجی صاحب جی مجبور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جدوں دا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا ہے مومن ہو گئی ہاں، ہن میں رسماں نہیں کرتی، ہن میں محمد دیاں سنتاں تے عمل کروں۔
جدو سنت نبی دی مننی نہیں پھر اہل سنت صدامن دے کی مانے جے حدیث نبی دی رد کرنی پھر اہل حدیث صدامن دے کی مانے اہل حدیث ہوتی ہے اہل حدیث کلا اہل حدیث آکھن نال بندہ اہل حدیث بن جاتا ہے نہیں جب تک حدیث تے پورا پورا کر بند نہیں ہوئے گا کون ہے میں جی سنی تے داڑھی اسرے نال منی اے سنی کدھروں آ گیا بھائی جنہیں سنت تے عمل نہیں کرنا وہ سنی کیویں سدا سکتا ہے کوئی بندہ آ کے جی میں ایم اے عربی ہاں میں ایم اے اسلامیات ہاں گورنمنٹ نوں جا کے آکھے وہ آکے سند لیا وہ سند تک نہیں ملی مینوں میری زبان تے تانوں اعتبار نہیں کی خیال ہے بندہ اعتبار کر لے گا نہیں کرے گا جب تک وہ کردار اور سند پیش نہیں کرے گا اسلام میں سوکے اسی پکے والا حدیث میلہ کو نہیں چھڑنا پکے والا حدیث جتنے گزرے ہوں اتنے جا کے نماز بھی ضائع کر دینی ہے میلہ بھی کو نہیں چھڑنا ساتا بھی کو نہیں چھڑنا چالیہ بھی کو نہیں چھڑنا تے پکے والا حدیث نہیں تے سنی حضرات ہر وہ کام جڑا شریعت نے منع کیتا ہے گانے ٹول ٹمکا میلیاں دے کی ہوندا ہے قوال کی کرتے ہیں کیسے کیسے لچھن چھانتے ہیں وہ ایک دا قوال آکیا فیس بک تے میں ویکھیا لوکی تینوں پیر مانتے تے میں تینوں رب منیا یہ بھی سنی حضرات نے زبان نال دعوے دا کوئی فائدہ نہیں جب تک اندروں نہ مننے وہ اتنے عمل نہ کر کے بتائیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نے میں مومن جد ہوئی اللہ جمعہ آیا ہفتے دا اے دے وچ دخل کی آیا ایک کوڑو طوفان کسے ظالم نے لایا جمعہ پیارا میرے تائیں ہون میں نو رسمہ رواج بھول گئے ہون میں نبی پاک دی سنت اور حدیث تے قربان ہو جانے باقی رہ یہودیوں میرا خاندان ہے قریبی کئی میرے جنہ دا مینوں امتحان ہے سرا ریمی کرنی میرے لو دی جان ہے پھر سدیا اپنی لوڑی تائیں فرمایا میں انہوں نے سرا ریمی کرنی انہوں نے حسن اخلاق نال پیش آنی کدی کدائی انہوں نے اپنا جوڑا دے دیتا انہوں نے کھانا دے دیتا ہو سکتا ہے میرے خوش اخلاقی وے کیوں مسلمان ہو کے کلمہ ہی پڑھ رہے اے نہیں بھی 24 گھنٹے لوہے دی تاکہ عیسائیاں یہودیاں نو ویکھی جاؤ نبی پاک کو ایک یہودی بچہ آنا سی تے نبی پاک کو بہ کے وہ گلاں سندا سی آپ نے کدی وہ ولوں منہ نہیں موڑیا گلاں سن کے چلا جاندہ بیمار ہو گیا کئی دن حضور نو نظر نہ آیا آپ نے پوچھا یار وہ منڈا نہیں آندا صحابہ نے فرمایا عرض کی اللہ دے پیغمبر جی وہ بیمار ہے آپ سارے صحابہ نو لے کے وہ بیمار کرسی کروں گے چودھری بیمار ہو جائے تو اسی چلے جانے ہیں یہ کوئی ماڑا بیمار ہو دے واسطے دعا بھی نہیں کرتے حالانکہ ایڈا وڈا عمل ہے رسول کریم نے فرمایا علیہ السلام جیڑا بندہ صبح کسے بیمار نو بیمار کرسی واسطے جاندہ ہے پوچھن واسطے جاندہ ہے صرف اللہ کی رضا واسطے شام تک 70,000 فرشتہ دے حق بخشش دیاں دعاواں کردا تے جڑا شام نو جائے صبح تک 70,000 فرشتہ دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کردا اللہ تعالیٰ سانو انہاں سنتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے فرمایا چلو بھئی حضور نال ٹر پے صحابہ نال گئے تے او جڑا بچہ سی نا وہ موت حیاتی دی کشمکش وہ دی امید ختم ہو چکی سی لیکن سیاندہ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار کلمہ پڑھ لے تو میرے کو با کے بہندا سائیں گلاں سندا سائیں کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا انہیں اینا اک کر کے اپنے ابے والے ویکھیا وہ کہندا ہے اتی ابل قاسم ابو قاسم دی گل من لے جویں محمد کہندا ہے انہیں کر لے انہیں نبی پاک دے سامنے پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھیا
اسی ویلے جان نکل گئی. اللہ دے پیغمبر فرمایا چکو بھی چکو، یہ ہن یہودی نے رہ گیا، یہ ساڈا بن گیا ہے. آپ نے لا کے غسل دیتا، کفن دیتا، جنازے نمازاں محمد مصطفیٰ نے پڑھائی. قربان جاواں بھی اس بچے دی، اس مسلمان بچے دی قسمت اتے جنہیں ایک نماز نہیں پڑھی، ایک جمعہ نہیں پڑھیا، ایک روزہ نہیں رکھیا، لیکن اللہ پاک نے انہوں بغیر حساب کتاب تو جنت نصیب فرما دیتا. اس واسطے دعا کریا کرو، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ. اللہ جدوں ساڈی بھی جان نکلے سانو کلمہ توحید نصیب فرما. کیوں؟ من کانا آخر کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جنہوں اللہ نے آخری وقت کلمہ نصیب فرمایا داخل الجنہ، وہ سیدھا ہی جنت داخل ہو گیا. اللہ اکبر. تو سیدہ فرمانیاں نے میں صلہ رحمی کرنی ہاں، اے صلہ رحمی اللہ پاک نے مینوں خاندانی مینوں وصف دیتا ہے. میرا یہودی سا میں جدوں ادوں بھی صلہ رحمی میرے ماپے کرتے سن، مینوں یہ وراثت چ ملیا. اللہ اکبر. پوچھیا تینوں کنے پٹی بڑھائی، تہمت ناجائز میرے اتے لگائی. لونڈی نے کہا شیطان سکھائی، اور کوئی سکھاون والا نہیں. لونڈی نے کول با لیا، اکھ لگی بی بی اس گل تے بر انگیختہ تینوں کنے کیتا ہے؟ اکھ لگی بھی مینوں یہ شیطان پٹی پڑھائی. مائی خاموش اگوں کچھ نہ فرمایا، کر کے آزاد انہوں گھروں کڈایا. ساری عمر مڑ کے انہوں متھے نہ لایا، ایڈی حلیم اماں پائی. فرمایا تو جا آزاد ہو گئی ہیں، دوبارہ میرے گھر نہ رہی، تو میرے اتنے غلط تہمت لگا دیتا. بابا جی سمسام فرمانے نے کہ مائی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جدوں مدینے آئیاں نا تے ٹومبا نال لدیاں سن. ادو سونا انہیں مہنگا نہیں سی ہوندا جنہ ہون ہویا پیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اپنی زوجہ پاک دا زوجہ مطہرہ دا 400 دینار حق مہر مقرر کیتا ہے. تے 20 دینار 7.5 تولے ہوندا ہے. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئیاں تے جدو مسلمانوں دے وچ رہیاں نا تے خوشی بڑی ہوئی. ایک روایت وچ زرکانی دے آئی جدو مائی صفیہ وچ مدینے دے آئی، سونے دیاں ٹوماں ساریاں ونڈیاں مائی، ایک بھی کول رکھی نائی. ایک ٹومب چنگی دتی فاطمہ پیاری نو، نبی دی لاڈلی تے علی دی دلاری نو. ایک جڑی سب تو چنگی ٹومب سی نا وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو دے دیتی. کوئی سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ نو دے دیتی، کوئی حفصہ نو دے دیتی، کوئی زینب نو دے دیتی. اپنیاں ساریاں ٹومباں انہاں نو تحفے چ دے دیتیاں تے باقی صدقہ خیرات کر دیتی. کیوں؟ ایمان اندر آ گیا تے دنیا دی محبت ختم ہو گئی. ایک ٹومب چنگی دیتی فاطمہ پیاری نو، نبی دی لاڈلی تے علی دی لاڑی نو. پھر سوکنا نو ایک ایک ٹوم ہر ایک سواری نو چاڑ دیتا اپنے پلے تائیں. کوئی ٹوم نہیں رکھی، ساریاں صدقہ خیرات کر دیتی ہیں. اللہ اکبر. سیدہ صفیہ ساڈی ماں رضی اللہ تعالی عنہا یہ عالمہ بھی پوریاں سن. لوگ آدھے انہوں نے حدیثاں سنا دیا تے لوگ انہوں کو حدیثاں سن کے یاد کر دے، اگے لوکاں تک پہنچا دے، اور دین دیاں گلاں اللہ دے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑیاں ہی پیاریاں لگ گئی سن. سن 50 جد معاویہ امیر سی رضی اللہ تعالی عنہ، مائی وفات پائی، امت دلگیر سی، 60 سال عمر ہوئی، ضعیف ظہیر سی، جنت بچائی اللہ سائیں. 60 سال کی عمر پا کے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت دی مہمان بن گئیاں. اور آخری
11ਵੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अनहा, मैमूना बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अनहा, इन्हां नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 7 हिजरी च निकाह किया ज़िकात अंदर। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुफस्सिर कुरान, क्योंकि इन्हां दी सकी मासी सी, फिर कदी कदी ना मासी दे घर जाके रात रहिंदे, क्योंकि सकी मासी सी। पंजाबी दी मिसाल देना, तेरा कोई मासी दा घर है। सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, नबी पाक दे चचा अब्बास, उन्हां दे बेटे ने मुफस्सिर कुरान हिब्रे उम्मत, कदी कदी नबी पाक के घर जाके अपनी मासी को रह पैंदे, जिदन नबी पाक की वारी उधर होगी। तो एक दिन गए, आखन लगे भी मैं वेखना चाहता सा कि साडा पाक पैगंबर मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात नू आप दी सुन्नत किए, रात नू नबी पाक का रात का वतीरा किए। आखन लगे कुछ रात गुजरी तो नबी पाक उठ बैठे, नबी पाक ने वजू फरमाया, तो मैं भी मानती जो उठ के ना वजू करके ते नबी पाक दे खब्बे पासे आके खड़ा हो गया। हुजूर ने मैनू कन्नों फड़िया, फअधारनी इला यमीनिही, हुजूर ने मैनू आपके सज्जे पासे कर लिया। ये क्यों? जदों नफली नमाज होवे या फर्जी नमाज होवे, दो ही बंदे होन, जमात करावणगे, इमाम खब्बे पासे होएगा, मुक्तदी सज्जे पासे। इस हदीस तो ये सानू मसला मिले है। हुजूर ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सज्जे पासे कर लिया, आंदे भी नबी पाक ने सूरत बकरा शुरू कर दी। ते मैं कुछ थकिया, ते फिर नबी पाक ने सूरत आले इमरान शुरू कर दी। क्यों? नबी पाक साढ़े तरह 6 घंटे नहीं सुनते। अल्लाह ताला सानू रात का जागना नसीब फरमाए। रात में अल्लाह पाक आसमाने दुनिया ते आके आवाज देंदे ने, हल मिन मुस्तगफिरिन अगफिर हो, हल मिन मुस्तरज़िकिन अर्ज़ुक हो, हल मिन मुस्तशफिन अशफे हो। और मौलाना अब्दुस्तार रहमतुल्लाह ने तर्जुमा किया है ना, पिछली राती रहमत रब दी पे करे बुलंदे आवाज़ा, असां थी मंगन वालिया कारण खुला रहमत दा दरवाजा। रहमत दा दरवाजा खुला, ते जागो लोग सवाली, मंगो बून न संगो साथों, अमर करे रब आली। नबी पाक ते तहज्जुद दी नमाज फर्ज सी, ते साडे वास्ते सुन्नत है। अल्लाह सानू इस सुन्नत उत्ते भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। असीं आने सुन्नत ओ असीं मन्नांगे जिहड़ी साडी मर्जी दे मुताबिक हो। तो सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी सन 51 हिजरी च वफात पाई। ये साड़ियाँ 11 मावां ने उम्महातुल मोमिनीन। अल्लाह पाक साड़ियाँ मावां दे दर्जात बुलंद फरमाए और क़यामत वाले दिन सन उन्हां दा साथ नसीब फरमाए, उन्हां दी इज्जत और एहतराम ज़्यादा तो ज़्यादा। जिन्ना को नबी पाक नाल प्यार ज़्यादा करेगा, जिन्ना नबी पाक दियाँ अज़वाजे मुतहरात नाल, उम्महातुल मोमिनीन नाल और सहाबा कराम नाल प्यार